بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں۔ آنے والے کل اس شخص کا کوئی حصہ نہیں، کامیابی میں اور خوشی میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے، جس نے آج اپنی خودی زندہ نہیں کی، جس نے آج بیج نہیں بویا، آنے والے کل وہ کسی قسم کی فصل کاٹنے کے لیے تیار نہ رہے۔ انگلش میں ایک ڈکٹم ہے، ڈونٹ ویٹ فار دوز شپس دیٹ یو ہیونٹ پٹ ٹو سیل۔ ان بحری جہازوں کی واپسی کا انتظار کبھی بھی نہ کریں جن کو آپ نے روانہ ہی نہیں کیا تھا۔ ظاہری بات ہے، تجارت میں منافع کے لیے ایک بحری جہاز روانہ کیا جائے گا تب اس کی واپسی کا انتظار ہوگا۔ جب آپ نے جہاز ہی روانہ نہیں کیا تو پھر آپ کنارے پر سالوں بیٹھے رہیں، آپ کو کوئی منافع نہیں ملے گا۔ معراج ناموں کا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ اسلامی ادب میں چلتا رہا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بھی ایک واقعے سے ہمیں عمل کرنے کی تلقین کی کہ عمل کتنا ضروری ہے۔ لائف از دا نیم آف ایکشن، لائف از دا نیم آف گڈ ڈیڈس۔ آپ نے یہ بات جاوید نامہ میں ارشاد فرمائی، یہ واقعہ کوٹ کیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی کی رہنمائی میں آپ آسمانوں کی سیر کے لیے روانہ ہوئے، وہاں پر مختلف ستاروں پر آپ گئے، مشتری، زول، مختلف ستاروں پر گئے۔ آپ ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گڑھا ہے، وہ گڑھا بہت بڑا ہے اور وہ گڑھا تاریک اور ٹھنڈا ہے۔ علامہ اقبال نے پوچھا مولانا جلال الدین رومی سے، حضرت یہ کیا کون سی جگہ ہے؟ تو مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اقبال یہ جہنم ہے۔ تو علامہ اقبال نے استفسار کیا کہ حضرت یہ جہنم کیسے ہو سکتی ہے؟ جہنم کا کانسیپٹ جو ہمارا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ تو ایک ڈیویسٹیٹنگ کنڈیشن ہے، آگ جل رہی ہے، اس میں گناہگاروں کو پھینکا جا رہا ہے، اس میں عذاب دیا جا رہا ہے، چیخ و پکار ہے، جسٹ لائک دیٹ۔ تو مولانا جلال الدین رومی نے بڑے تھاٹ پرووکنگ الفاظ کہے، وہ انفیکٹ تو اقبال کی سوچ ہے جو وہ اپنے پیر و مرشد کے منہ سے کہلوا رہے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ نہیں اقبال، ایسا نہیں ہے، یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے انگارے ساتھ لاتے ہیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ ہم اپنی جیبوں میں یا تو جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں یا جنت کے درجات کے لیے ہم نیک اعمال جو ہے وہ اپنی جیبوں میں بھر رہے ہیں۔ یعنی جو شخص نیک اعمال کرے گا وہ اپنا اکاؤنٹ کھولے ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اس کے وہ درجات جنت میں بلند ہوں گے، اسے وہی جنت کا مقام ملے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم نے کوئی بیڈ ڈیڈ کی، کوئی برا عمل کیا، تو وہ برا عمل انفیکٹ ہمارے اکاؤنٹ میں، ہماری جیب میں ایک انگارے کی طرح ہے جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ہمارا اکاؤنٹ کھولا جائے گا اور ہمیں اسی میں عذاب دیا جائے گا۔ اٹ مینس ٹو سے کہ یہ دنیا میدان عمل ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم جہاں پر جو بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ واٹ ایور یو ول سو یو ول ریپ، ہم جو بھی بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اور یہ ورس بھی ہمیں تھاٹ پرووکنگ لگتی ہے اس حوالے سے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ کہ اگر تمہارے دفتر کوئی اکاؤنٹ میں روز محشر یہ کہا جائے گا کہ کوئی نیک عمل ہے تو وہ سامنے لاؤ، آج کے دن ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک اور شعر جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ ہمارے پاس جو بھی واقعہ آیا اس سے یہ شعر ہم سمجھ سکتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، کہ جہنم بنے گی تو وہی انگارے ڈالے جائیں گے اور اس میں ہمیں عذاب دیا جائے گا۔ جنت کے درجات بھی ہمارے گڈ ایکشنز کے تحت ہی گریجولی اوپر ہوں گے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ انسان جو ہے یہ اپنی فطرت میں نہ خاکی ہے
اور یہ خاک کی اپنی فطرت میں، یہ خاک کا بنا ہوا انسان نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ آگ سے بنا ہے اور نہ نور سے بنا ہے، بلکہ اس نے اپنا میکانزم خود ڈیولپ کرنا ہے۔ نیک اعمال کرے گا تو جنت کی طرف جائے گا، برے اعمال کرے گا تو جہنم کی طرف جائے گا۔ اور نیکیاں جو ہے وہ زیرو پوٹینشل ریکوائر کرتی ہیں، اس کے لیے کسی ایکسٹرا پوٹینشل کی ضرورت نہیں ہے۔ سو وی شوڈ بی اے مین آف گڈ ڈیڈس، اینڈ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کردار کے غازی بنے، محض گفتار کے غازی بننے سے کچھ نہیں ہوگا۔